اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، یہ راہ مستقیم ہے حیدر کے ساتھ چل، ہر ایک خامنائی ہے رہبر کے ساتھ چل، مرحب بھی سامنے ہے تو انتر بھی سامنے، عہد وغام فاتح خیبر کے ساتھ چل، چلتے رہیں گے حق پہ شہیدوں کے قافلے، شبیر ہم رکاب ہے شبر کے ساتھ چل، لشکر منافقین کے میدان میں آ گئے، جادہ بجادہ مالک اشتر کے ساتھ چل، مظلومیت ہے نوحہ کنا آج ہر طرف، دنیا میں اس قدر نہ ستمگر کے ساتھ چل، حق پر جو لکھ رہا ہے زمانے میں اب اسد، میں چاہتا ہوں ایسے سخنور کے ساتھ چل۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی اس طویل کشمکش میں اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ایران، اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان جاری کشیدگی صرف ایک روایتی جنگ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا پیچیدہ معرکہ بن چکی ہے جس میں فوجی طاقت ہے، سائبر حملے ہیں، معاشی دباؤ ہے، سفارتی چالیں ہیں اور نفسیاتی جنگ سب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اس پورے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اب تک کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، اس جنگ کا عالمی پیغام کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے ممکنہ راستے کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اس جنگ میں ایران نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایران کو یقیناً اقتصادی دباؤ، پابندیوں، مسلسل فوجی خطرات کا سامنا ہے اور ایران نے اپنا سپریم لیڈر کھویا ہے۔ اس کے بعد فوجی مراکز اور اتحادی گروپس بھی دباؤ کے اندر ہیں، لیکن دوسری طرف ایران نے ایک اہم چیز حاصل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ خطے میں اپنی اسٹریٹجک موجودگی کا اظہار ثابت کیا ہے۔ ایران نے یہ دکھایا ہے کہ وہ صرف دفاعی طاقت نہیں بلکہ ایسی قوت ہے جو خطے کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس نے میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر صلاحیتوں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اسے مکمل طور پہ کمزور کرنا ممکن نہیں ہے، وہ وینزویلا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل نے بھی کچھ کھویا اور کچھ پایا ہے۔ اسرائیل کو عسکری برتری اور جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ حاصل تھا، لیکن اس جنگ نے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی کے احساس کو متاثر کیا ہے۔ مسلسل خطرے کی فضا ہے، ایک طرف لبنان سے حزب اللہ، دوسری طرف سے ایران۔ ان میزائل حملوں کا خدشہ اور طویل جنگی دباؤ نے اسرائیلی معاشرے کو نفسیاتی دباؤ کے اندر ڈال دیا ہے۔ اسرائیل نے عالمی سطح پر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت اقدامات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس ضمن میں مشرق وسطیٰ میں جو ڈیفنس سسٹم تھے وہ اسرائیل منگوا لیے گئے۔ امریکہ کے لیے یہ جنگ ایک مختلف نوعیت کا چیلنج ہے۔ امریکہ نے اپنے اتحادی اسرائیل کی حمایت جاری رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ خطے میں براہ راست جنگ میں زیادہ گہرائی تک جانا اس کے لیے کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کو 9 دن 11 ارب ڈالر میں صرف خرچے کے طور پہ پڑے ہیں، نقصان کے طور پہ ابھی نہیں، اور اسرائیل کے پیسے اس سے الگ تھے۔ خلیجی ممالک میں اس کے فوجی اڈے، بحری بیڑے، اقتصادی مفادات سب کچھ اس کشیدگی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے امریکہ ایک محتاط حکمت